بلا کی بس یزیدیت سے جنگ تھی. یہ جنگ ہے تو جنگ سہی، یہ جنگ ہے تو جنگ سہی، وطن پہ جان باری ہے، یہ بازی خون کی بازی ہے، یہ بازی تم نے ہاری ہے. جو کل تھے ہم وہ آج ہیں، وطن کی رکھے لاج ہے، لہو کی اپنے جو ریت ہے، وہی تو موت یزید ہے. جو کل تھے ہم وہ آج ہیں، وطن کی رکھے لاج ہے، لہو کی یہ جو ریت ہے، وہی تو موت یزید ہے. یہ جنگ ہے تو جنگ سہی، یہ جنگ ہے تو جنگ سہی، وطن پہ جان باری ہے، یہ بازی خون کی بازی ہے، یہ بازی تم نے ہاری ہے. وفاق تھی امنگ تھی عوام ہی کے سنگ تھی، کنیز کربلا کی بس یزیدیت سے جنگ تھی. یہ جنگ ہے تو جنگ سہی، یہ جنگ ہے تو جنگ سہی، وطن پہ جان باری ہے، یہ بازی خون کی بازی ہے، یہ بازی تم نے ہاری ہے. عظیم ہے کنیز ہے، شہید ہے عظیم بے نظیر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نعرے بھٹو. ساتھیو، آج ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 16 یوم شہادت منا رہے ہیں، اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے گری خدا بخش میں جمع ہو کے پوری دنیا کو، پورے پاکستان کو ایک ہی پیغام بھیجتے ہیں کہ زندہ ہے بی بی، زندہ ہے بی بی. 16 سال پہلے کچھ قوتیں نے سوچا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کر کے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کر لیں گے، وہ غریب کا آواز کو دبا دیں گے، وہ کسان کا، مزدور کا، طالب علموں کا، نوجوانوں کا آواز دبا دیں گے. مگر 16 سال بعد بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ ہمارے قائدین کو شہید تو کر سکتے ہیں، مگر آپ کتنے بھٹو مارو گے؟ ہر گھر سے بھٹو نکلے گا، اور ہر سال یہاں گری خدا بخش میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ان تمام قوتوں کو للکارتے ہیں کہ ہم آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، ہم آج بھی گری خدا بخش کے ساتھ ہیں، ہم آج بھی اپنا شہداء سے وفا کرتے ہیں. اور اس کی وجہ سے میں آپ سب پہ فخر بھی کرتا ہوں
اور جانتا ہوں کہ آج بھی اگر اس ملک میں کوئی سیاسی جماعت ہے جو اس ملک کو بچا سکتا ہے، جو اس وفاق کو بچا سکتا ہے، جو اس ملک کو ایک کر کے تمام مسائل کا مقابلہ کر سکتا ہے، تو وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ ساتھیوں، ہم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے شہادت کے بعد کافی کامیابیاں حاصل کیے ہیں۔ جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی 30 سال جدوجہد تھی کہ قائد عوام کی 1973 کانسٹیٹیوشن کو بحال کرنا ہے، ہم نے وہ 18ویں ترمیم کے صورت میں کر کے دکھایا۔ جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی خواب تھی، قائد عوام کا خواب تھا کہ میں نے اپنے صوبوں کو طاقتور بنانا ہے، ان کو اپنا وسائل کا مالکی دلوانا ہے، ہم نے وہ NFC ایوارڈ کر کے وہ کام بھی کر کے دکھا دیا۔ شہید قائد عوام نے ہمیں روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا تھا، تو صدر زرداری نے انقلابی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کر کے اس خواب کو اس ملک کی غریب ترین عورتوں کے لیے ایک حقیقت میں تبدیل کر دیا۔ ہم نے کہا تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، تو ہم نے اس بغورا غدار عامر کو نکال کے جمہوریت بحال کیا اور اپنا انتقام جمہوریت کی صورت میں لی۔ یہ تو سب کچھ ہمارا کامیابیاں ہے، مگر آج جہاں پاکستان کھڑا ہے، جس مشکل میں پاکستان کھڑا ہے، جس دکھ جس تکلیف میں میرے پاکستان کے عوام اس وقت جس دکھ میں ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک بار پھر اس ملک میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں، وفاق میں صوبے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں، تاکہ ہم عوامی راج قائم کریں، ہم ایسے راج قائم کریں جو غریبوں کے ہو، جو عام آدمی کا ہو، جو کسان کا، مزدور کا، میرے طالب علموں کا راج ہو۔ اس لیے صرف اور صرف ایک عوامی راج پاکستان کو اس مشکل سے نکال سکتا ہے۔ اس وقت مہنگائی، غربت اور بے روزگاری تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ چاہے وہ مہنگائی ہو، چاہے وہ غربت ہو، چاہے وہ بے روزگاری ہو، ان تمام مسائل کا حل قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دیا ہوا منشور میں موجود ہے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا نظریہ میں موجود ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخ یہ ہے۔ ہم 3 نسلوں سے اسی بے روزگاری اور غربت کا مقابلے کرتے آ رہے ہیں۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کوئی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کسی سیاستدان سے نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا مقابلہ اس مہنگائی سے ہے، اس غربت سے ہے، اس بے روزگاری سے ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگر اس ملک کے عوام اور اللہ تعالی ہمیں وہ موقع دیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم ان تمام مسائل کا مقابلہ کر کے ہمارے عوام کی تکلیف میں، ہمارے عوام کے مسائل کو
कम करेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी जो वफाक की जमात है, जो सारे सूबों का नुमाइंदगी कर रही है, हम इंशाअल्लाह ताला तमाम सूबों को इन इनकलाबी इंतखाबी मंशूर दे के इलेक्शन लड़ेंगे। हम इलेक्शन को इलेक्शन समझते हैं, हम इलेक्शन को मुकाबला समझते हैं, हम इलेक्शन से डरने वाले नहीं हैं, हम इलेक्शन में डट के मुकाबले करने वाले हैं। और इंशाअल्लाह ताला इस बार भी हम डट के मुकाबले करेंगे और जीतेंगे। हम उनमें से नहीं हैं जो इलेक्शन से भागते हैं, जो डेट को एक्सटेंड करते रहते हैं, जो अपने मुखालिफ के नॉमिनेशन फॉर्म्स छीनते हैं। हम तो मुकाबला करना जानते हैं। हमने तो इलेक्शंस तब लड़े हैं जब हम अपने कायदीन को दफन कर रहे हैं, तो तब भी हमने इलेक्शंस लड़े हैं। आज भी हम इलेक्शंस लड़ने के लिए तैयार है। ये हमारा ही मुतालबा था, हमारा ही मुतालबा था कि इलेक्शन करो, और आज भी हमारा मुतालबा है कि इलेक्शन करो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये जो ड्रामा मीडिया पे चल रहा है, ये जो ड्रामा सोशल मीडिया पे चल रहा है, पाकिस्तान के अवाम फरवरी 8 को एक मुंह तोड़ जवाब देंगे। तीर पे मोहर लगा के तमाम सूबे में तीर पे मोहर लगा के अपने हुकूमत बना के अपना अवाम को बचाएंगे, अपने मुल्क को बचाएंगे। और बाकी जो हमारे सियासी जमातें हैं, उनके लिए भी हमारा पैगाम है कि आए जरा इलेक्शन लड़ो। पहले ये किसी और के कंधों पे सियासत करते थे, आज भी कुछ लोग किसी और के कंधों पे सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये कायदे अवाम ने हमें बताया, ये कायदे अवाम ने हमें सिखाया कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। और जब बाकी सियासी जमातें ये बात मान जाएंगे तो तभी ये मुल्क तरक्की कर सकेगा। वैसे ये जो बाकी सियासी जमातें हैं, उनके जो कायदीन हैं, अब तो ये पुरानी सियासी जमातें बन चुके हैं, पुराने सियासतदान बन चुके हैं जो पुराने सियासत करते हैं। ये माजी के सियासी जमातें हैं, ये माजी के सियासतदान है। मुस्तकबिल आपका है, आज आपका है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो तकसीम की सियासत, वो नफरत की सियासत, वो पुरानी सियासत को दफन करके इस इलेक्शन में जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम पीपल्स पार्टी के साथ एक बार फिर देंगे और हम फिर इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क की किस्मत बदलेंगे, इस मुल्क के अवाम की किस्मत हम बदलेंगे। हमने 16 साल पहले ये सफर शुरू किया था। 16 साल पहले जब मैं 19 साल का उम्र का था और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया, तो आपने ही मुझे कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बनो। तो मैं आपके बात मानते हुए ये पार्टी का ओहदा संभाला। हर मुश्किल वक्त में हमने जिदोजहद की जमहूरियत की बहाली के लिए। अगर हमने तमाम सियासी जमातों को एक करके इमरान का सिलेक्टेड हुकूमत का मुकाबला किया,
تو اس لیے کہ ہم نے جمہوریت کو بحال کرنا تھا، تو اس لیے کہ ہمیں دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا تھا، تو اس لیے کہ ہم نے مہنگائی کو کم کر کے ملک کو معاشی بحران سے نکالنا تھا، تو اس لیے کہ ہم نے خارجہ سطح پہ پاکستان کا جو خارجہ سطح پہ پوزیشن تھا اس کو بحال کرنا تھا۔ مگر 18 مہینہ ہم نے ان کے ساتھ حکومت تو کیا، خارجہ سطح پہ کام کر کے دکھایا، مگر جہاں تک معیشت کا مسئلہ ہو، جہاں تک دہشت گردی کا مسئلہ ہو، جہاں تک جمہوریت کا مسئلہ ہو، تو ہمارا اتحادی کا کوئی دلچسپی نہیں تھا، نہ جمہوریت میں دلچسپی، نہ مہنگائی کا طوفان کو روکنے میں دلچسپی، نہ دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے میں دلچسپی۔ تو ہم نے پھر اب فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمارا اور ان کا راستہ الگ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے بلبوتوں پہ لڑے گی، پاکستان پیپلز پارٹی اپنا تیر کا نشان پہ لڑے گی، اور پاکستان پیپلز پارٹی ان تمام سیاسی جماعتوں کا مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی جیتیں گے بھی صحیح، اور جمہوریت، معیشت، دہشت گردی کے حوالے سے اپنی نظریہ کے مطابق، پیپلز پارٹی کے کارکن کے نظریہ کے مطابق، پیپلز پارٹی کے قیادت کے نظریہ کے مطابق عوام دوست حکومت ضرور بنائیں گے۔ ہم نے کبھی کسی امتحان سے پیچھے نہیں بھاگے ہیں، اور آج جس مشکل میں پاکستان اور پاکستان کے عوام جس مشکل میں ہیں، آج بھی ان مشکلات کا مقابلہ کرنا ایک سنجیدگی کی ضرورت ہے، ایک سنجیدگی ہمارا سیاست میں، ایک سنجیدگی ہمارا جمہوریت میں، ایک سنجیدگی ہمارا ریاست میں، ہمارا نظام میں۔ اگر ہم نے مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے، اگر ہم نے بے روزگاری کا مقابلہ کرنا ہے، اگر ہم نے غربت کا مقابلہ کرنا ہے، اگر ہم نے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے، تو ہم آپس کا لڑائی کو چھوڑنا پڑے گا، اور جو جینیون مسائل ہے ان کے طرف تھوڑا غور کرنا پڑے گا۔ جو ہمارا مخالفین ہیں، جو پرانے سیاسی جماعتوں کے پرانے سیاستدان ہیں، وہ تو آج بھی اسی تقسیم اور نفرت کی سیاست کر رہے ہیں۔ اگر ایک الیکشن لڑ رہا ہے تو اس لیے کہ وہ جیل سے نکلنا چاہ رہا ہے، اور اگر دوسرا الیکشن لڑ رہا ہے تو اس لیے کہ وہ جیل سے بچنا چاہتا ہے۔ مگر پاکستان کا عوام کا کیا دلچسپی ہے کہ اگر ایک جیل میں ہے یا دوسرا جیل میں ہے؟ پاکستان کا عوام اس مہنگائی کا خاتمہ چاہتے ہیں، پاکستان کے عوام اس غربت کا خاتمہ چاہتے ہیں، پاکستان کے عوام اس بے روزگاری کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام صرف اور صرف اس سیاسی جماعت کے ساتھ دیں گے جو ان کے ساتھ سنجیدہ ہے، جو مسائل کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں، اور وہ جماعت آپ کا اور میرا پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ ساتھیوں، ہم آپ کے ساتھ ہمارا سوچ، ہم اپنا جو سوچ ہے ان ایشوز پہ وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع دیا تو تقریباً 10 ایسے کام ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں،
10 ایسے پوائنٹس ہیں جو میرے پرائیورٹی ہوں گے، اور اگر ان میں سے ان 10 پوائنٹس پہ ہم عمل درآمد کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم کافی حد تک، چاہے وہ مہنگائی کا ایشو ہو، چاہے وہ غربت کا ایشو ہو، چاہے وہ بے روزگاری کا ایشو ہو، ہم کافی حد تک ان تمام ایشوز کا حل نکال سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر اللہ تعالیٰ اور آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ موقع دیتے ہیں تو پیپلز پارٹی کی حکومت کے سب سے پہلے پرائیورٹی یہ ہوگا کہ ہمارا 5 سال پلان میں ہم اپنے عوام کے تنخواہوں میں ڈبل کیسے کر سکیں گے۔ 5 سال کے اندر ہم چاہیں گے کہ ہم آپ کے تنخواہ میں ہر پاکستانی کا تنخواہ کو ڈبل کر کے، تاکہ وہ یہ مہنگائی کا مقابلہ کر سکے، وہ ان مشکل حالات میں جی سکے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کام پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی کر کے دکھائے گی۔ دوسرا کام جو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا میں کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ میں کر کے دکھاؤں گا، میرے عوام جہاں تک بجلی کی بات ہے تو بیزار ہو چکے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ ختم ہی نہیں ہوتا، اور جو بلز آتے ہیں وہ عوام پورا نہیں کر سکتے۔ تو انشاءاللہ تعالی میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ جب ہمارا حکومت آئیں گے ہم ایسے 2 کام کریں گے جس سے یہ مشکل بھی آپ کا ختم ہو جائے گا۔ ایک، ہم جو غریب ترین جو ہمارے ٹارگیٹڈ پاپولیشن ہوگا ان کے لیے ہم 300 یونٹ کا سولر بجلی حکومت اس کا وہ پے کر کے ان کو سولر دلوائیں گے، تاکہ غریب ترین لوگوں کو سولر کے تھرو مفت بجلی دیا جائے۔ اور ساتھ ساتھ ہم ہر ڈسٹرکٹ میں گرین انرجی کے نام پہ پارکس کھولیں گے، چاہے وہ سولر ہو، چاہے وہ ونڈ ہو، جو بھی تمام ماڈرن ٹیکنالوجیز ہے، اور اس کے تھرو ہر ضلع کو کم قیمت پہ بجلی پہنچائیں گے۔ ہمیں باپتا کی ضرورت نہیں، ہمیں سیپکو کا ضرورت نہیں، ہمیں کے الیکٹرک کا ضرورت یا لیسکو کی ضرورت نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس طریقے سے آپ کو نہ صرف بجلی پہنچائیں گے مگر کم قیمت پہ وہ بجلی پہنچائیں گے۔ تیسرا، جو قائد عوام کا خواب تھا، جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا وعدہ تھا کہ تعلیم سب کے لیے، ہم نے اپنے نوجوانوں کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ ہم نے اپنے تعلیمی ادارے کو نہ صرف فعال کرنا ہے مگر ایسے منصوبے لے کر آنے ہیں جس سے ہمارے بچے کو اچھا تعلیم ملے اور پورا تعلیم ملے۔ چوتھا، صحت سب کے لیے۔ اگر صحت کا ہم نے یہاں NICVD کھولے ہیں جہاں مفت دل کا علاج ہوتا ہے، خیرپور میں گمبٹ ہے جہاں بہت سے علاج مفت ہو جاتا ہے۔ اگر SIUT کے ساتھ ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کیا، چائلڈ لائف کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کیا، NICH بنایا، پتہ نہیں کیا کیا JPFC میں بنائے، ہم انشاءاللہ تعالی اسی ماڈل کو آگے لیتے چلتے ہوئے جو ڈسٹرکٹس سندھ میں جہاں ہم ابھی تک نہیں پہنچ پائے وہاں بھی ہم پہنچ پائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ صحت کا نظام، یہ مفت صحت کا نظام ہم پورا پاکستان کے تمام ڈسٹرکٹس میں کھڑا کر کے دکھائیں گے۔ اگر قائد عوام نے روٹی، کپڑا اور مکان کا
नारा दिया तो वो सिर्फ नारा नहीं था, उसने वो नारा को हकीकत में तब्दील करके उस पे अमल दरामद भी की। कायदे अवाम ने 5 मरहला स्कीम के थ्रू पाकिस्तान के अवाम को घर दिलवाए थे। शहीद मोहतरम और कच्ची आबादियों को भी मकामी हकूक दिलवाया था। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 7 मरहला स्कीम के थ्रू गरीब अवाम को मकान दिलवाया था। मैंने सैलाब मुतासरीन से वादा किया है कि मैं 20 लाख घर यहां सिंध में बना रहा हूं, अपना जमीन अपना मकान प्रोग्राम के नाम से, जिससे हम ना सिर्फ सैलाब मुतासरीन को पक्का घर बना रहे हैं मगर गरीब तरीन औरतों को उन घर का मालिक बना रहे हैं, मालिकाना हकूक दे रहे हैं। कच्ची आबादियों को मालिकाना हकूक मैंने तो यहाँ लारकानों में राइस कनाल के साथ साथ किया था, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला हुकूमत आपका बनेगा, हुकूमत पीपल्स पार्टी का बनेगी तो फिर 30 लाख घर हम अपने गरीब तरीन पाकिस्तानियों के लिए बनाएंगे, उनको मालिकाना हकूक देंगे और ये पाकिस्तान भर का अपना जमीन अपना मकान का नारा पे एक नया इनकलाबी मंसूबा होगा इंशाअल्लाह ताला। सदर जरदारी ने जब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया तो हमारा मुखालिफ इस प्रोग्राम का मजाक उड़ाते थे और अब तमाम ना सिर्फ हमारा सियासी मुखालिफ मगर पूरा दुनिया मानते हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक इनकलाबी प्रोग्राम है। तो हम इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को में इजाफा करेंगे मगर जो तमाम सदर सरदारी ने इस प्रोग्राम के साथ वसीलाए रोजगार, वसीलाए हक, वसीलाए सेहत, वसीले तालीम के जो सदर सरदारी ने इसके साथ मंसूबे सोचे थे, इंशाअल्लाह ताला उन तमाम मंसूबों पे भी हम अमल दरामद करके गुर्बत का मुकाबला करेंगे। हम अपना किसान, अपना हारियों को बताना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी का नजरिया ये हमेशा रहा है कि किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल। जैसे सदर जरदारी ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बनाया वैसे ही इंशाअल्लाह ताला मैं हारी कार्ड बनाऊंगा, मैं किसान कार्ड दूंगा और इस कार्ड के तहत अब बड़े बड़े मिल मालकान के बजाय मेरे गरीब तरीन, चाहे वो हारी हो वो छोटे जमींदार हो, उनको हम डायरेक्ट सब्सिडी पहुंचाएंगे, उनके जेब में पैसे दिलवाएंगे अपने किसानों को। ऐसे ही इंशाअल्लाह ताला हम अपने मजदूरों से, मेहनत कशों से वादा करते हैं कि आपको कायदे अवाम ने सबसे पहले हुकूक दिए, उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने, उसके बाद सदर जरदारी ने, लेकिन अब हमने 2024 के मुताबिक अपने मजदूरों को वो हक दिलवाने हैं जो मॉडर्न डे का मजदूर का हक बनता है। और तरीका ये होगा कि हम तमाम मजदूरों को या जो इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे उन मजदूरों को बेनजीर मजदूर कार्ड में रजिस्टर करवाएंगे। और इसमें ना सिर्फ उन मजदूर जो सनअते में काम करते हैं मगर जो ज़राए मजदूर होते हैं, जो घरों में काम करते हैं, जो दुकानों में काम करते हैं, उन तमाम मजदूरों को हम इंशाअल्लाह ताला उनको सोशल सिक्योरिटी देंगे, उनको पेंशन्स देंगे, उनका सेहत के लिए सपोर्ट पहुंचाएंगे, उनके बच्चों के तालीम के लिए इंशाअल्लाह ताला उन मजदूरों को बेनजीर मजदूर कार्ड के थ्रू हम सपोर्ट पहुंचाएंगे। हमने साथ साथ अपने नौजवानों से वादा किया है कि अगर हम औरतों
کو مالی مدد دلوا سکتے ہیں، اگر ہم کسانوں کو مالی مدد دلوا سکتے ہیں، اگر ہم مزدوروں کو مالی مدد دلوا سکتے ہیں، تو کیوں نہیں ہمارے نوجوانوں کو جو اس ملک کے 70% آبادی ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں سے، میرے نوجوان بہنوں سے یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو مدد دیں گے، ہم یوتھ کارڈ کے تھرو آپ کو مدد دیں گے۔ جو نوجوان روزگار کی تلاش میں ہیں اور ابھی تک ان کو روزگار کسی نہ کسی وجہ سے نہیں ملا ہے، تو ہم 1 سال کے لیے ان کو مالی مدد پہنچائیں گے تاکہ ان کو مدد ملے وہ روزگار کی تلاش میں۔ اور نہ صرف یہ مگر میرے قائد عوام نے جو لائبریری بنایا ہمارا لارکانوں میں، اور آپ نے دیکھا کہ اس لائبریری کا فائدہ آج تک میرے نوجوان لے رہے ہیں۔ ہمارا یہ خواہش ہے کہ تمام ڈویژنز میں انشاءاللہ اپنے نوجوانوں کے لیے ہم یوتھ سینٹرز بنائیں گے، تاکہ وہ ان یوتھ سینٹرز میں جا کے نہ صرف لائبریری میں جا کے اپنا پڑھائی کر سکیں گے، مگر ان کے لیے وہاں ڈیجیٹل لائبریری بھی ہوگا، ان کے لیے وہاں مفت وائی فائی بھی ہوگا، سپورٹس فیسلٹیز ہوں گے، کلچر کی فیسلٹیز جو ثقافتی چیزیں ہیں وہاں بھی آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑھ کر جو ووکیشنل ٹریننگ ہے، جو سکلز ہے جس کے نتیجے میں آپ کو روزگار مل سکتے ہیں، وہ سکلز بھی آپ وہاں ہی آپ کو سکھائیں گے۔ جو کریئر کاؤنسلنگ سروسز ہوتے ہیں، جو نوجوانوں کو سکھاتا ہے، وہ تربیت دیتے ہیں کہ اگر آپ روزگار کی تلاش میں ہو تو آپ کو کیسے اپنا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں، کیا کیا چیزیں کر سکتے ہو جس سے آپ کا زیادہ چانسز مل سکتے ہیں کہ آپ کو روزگار دیا جائے۔ وہ تمام فیسلٹیز میرے نوجوانوں کے لیے یوتھ مرکز کے نام پہ ہر ڈسٹرکٹ میں پاکستان کا ہم کھڑا کر دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی جو ہمارے نوجوان غلط کاموں میں لگے ہوئے ہیں ان کو ہم ایک پازیٹیو ایکٹیویٹیز دے کے ان کو ہم ایک فیسلٹی پہنچائیں گے۔ اور آخر جو ہمارا وعدہ ہے، جو ہمارا کوشش ہوگا، جو ہمارا خواب ہوگا کہ ہم نے بھوک کا مقابلہ کرنا ہے، ہم نے بھوک کا مٹانا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھوک مٹاؤ پروگرام تمام جو سوشل سیکٹر کے پروگرامز ہیں، سب سے انقلابی پروگرام ہمارا بھوک مٹاؤ پروگرام ہوگا، جس سے ہم نہ صرف غربت اور بے روزگاری کا مگر بھوک کا مقابلہ کر کے، مہنگائی کا مقابلہ کر کے، جب ہم یہ تمام وعدے پورے کریں گے تو پھر ہم ان تمام ایشوز کا بھی مقابلہ کر سکیں گے۔ ہم مہنگائی کا بھی مقابلہ کریں گے، غربت کا بھی، بے روزگاری کا بھی۔ صرف اور صرف آپ کی ساتھ چاہیے، صرف اور صرف آپ کی محنت چاہیے، آپ کی جدوجہد چاہیے۔ آپ نے ماضی میں قائد عوام سید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جدوجہد کی، اور دیکھو آپ نے کیا کیا کر کے دکھایا۔ آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ جدوجہد کیا، تو دیکھو ہم نے کیا کر کے دکھایا۔ اب جب ہم مل کے جدوجہد کریں گے تو یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس مشکل سے نکلیں گے۔ جس مشکل میں آپ ہو، جس مشکل اس ملک اس وقت جس مشکل سے گزر رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالو اس ملک کو بچائیں گے، اس ملک کے عوام کو بچائیں گے۔ الیکشن کا دن اب نظر آ رہا ہے۔ فیبری 8 الیکشن ہے، اور میرا پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن، پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیدار، پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ تیاری پکڑو، دم دم مست کلندر ہوگا۔
آپ ایک مہینہ کے لیے، ایک مہینہ سے زیادہ اپنے آپس کے جو اختلافات ہیں ہم وہ بھول جائیں گے. مجھ سے وعدہ کرو کہ فیبری 8 تک پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام جیالے اپنے آپس کے اختلافات بھولیں گے، ایک ہوں گے، ایک بن کے میرے طاقت بنیں گے تاکہ میں جد و جہد کر کے آپ کے مسائل حل کر سکوں. اس الیکشن میں بلوچستان کے عوام کو پیغام دیتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کو صوبہ بنایا، پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کے صوبوں کو حق دلوایا، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان کا ترقی بھی کر کے دکھائے گا. میرا پیغام پختونخوا کے عوام کے لیے ہے کہ آپ نے دہشت گردوں کا بھی مقابلہ کیا، آپ نے سلیکٹڈ راج کا بھی مقابلہ کیا. انشاءاللہ تعالی اب پاکستان پیپلز پارٹی پختونخوا کو سنبھالے گا. ہم نہ صرف ان دہشت گردوں اور دہشت گرد تنظیموں کا مقابلہ کریں گے مگر آپ کا ترقی کا بندوبست کریں گے. اور جب پختونخوا کا ترقی ہوگا تو انشاءاللہ تعالی، جب پختونخوا میں امن ہوگا تو انشاءاللہ تعالی پورا ملک میں ترقی ہوگا. میرا سندھ کے عوام سے وعدہ ہے کہ آپ نے ہمیں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے شہادت کے بعد بار بار ہمیں محبت دکھایا، بار بار اعتماد کا اظہار کیا. آپ نے ایک بار پھر ہمیں جتوانا ہے، ایک بار پھر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا جماعت کو جتوانا ہے، اور مجھے میجورٹی چاہیے. آپ نے مجھے سینچری کراس کر کے ریزلٹس دلوانا ہے، سینچری کراس کر کے. میں کراچی کا خاص طور پہ، جہاں میں پیدا ہوا، جہاں شہید محترمہ بینظیر بھٹو پیدا ہوئے، میں آپ کراچی والوں کا شکر گزار ہوں. جس طریقے سے آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا، آپ نے ہمارے تمام مخالفوں کو بار بار منہ توڑ جواب دیا. کراچی والوں نے ہر بائی الیکشن میں، چاہے عمران کا حکومت ہو، چاہے پی ڈی ایم کا حکومت ہو، مجھ میں پیپلز پارٹی میں پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا. بائی الیکشنز بھی جتوائے، لوکل باڈی الیکشنز آئے، آپ نے تاریخ رقم کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کراچی کا میئر بنایا. اور میں امید رکھتا ہوں کہ کراچی کے عوام اس دفعہ تیر پہ مور لگا کے پاکستان پیپلز پارٹی کو کراچی کے تمام سیٹیں جتوائیں گے، تاکہ جب الیکشن کے بعد ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ صوبائی حکومت بھی آپ کا، کے ایم سی بھی آپ کا، وفاق بھی آپ کا. اور جب وفاق، صوبہ اور کے ایم سی مل کے چلے گا تو آپ دیکھیں کہ ہم کراچی کو کہاں سے کہاں پہنچائیں گے. میں اپنے وسیب کا عوام کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ، چاہے وہ قائد عوام ہو، چاہے وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو ہو، آپ نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا. آج بھی میں آپ کے پاس آؤں گا،
آپ کے ساتھ مانگوں گا تاکہ ہم جنوبی پنجاب کا پاسماندگی کو دور کر سکے اور ان کا ترقی کا بندوبست کر سکے. اور میرا لاہور سے پیغام ہے، میرا اپنا لاہور کے لیے پیغام ہے، میرا پنجاب کے لیے پیغام ہے کہ ہم ایک سازش کے تحت پیپلز پارٹی کو جان بوجھ کے شہید کر کے مار کے ایک سازش کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب کی سیاست سے آؤٹ رکھنے کی کوشش کی. اور اب پورا دنیا دیکھ رہا ہے، پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہوگا تو کیا تماشا بنے گا. لاہور آپ کا ہے، لاہور میں آپ کا جماعت لاہور میں بنا تھا. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو لاہور سے الیکشن جیتا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے لاہور سے الیکشن جیتی. اس الیکشن سے میں نے اپنے ٹیم سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو سب سے مشکل سیٹ ہے وہ مجھے دے، میں لاہور جا کے مقابلہ کرتا ہوں. دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ہم دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی کہ لاہور کا جیالہ زندہ ہے. قائد عوام کا جیالہ آج بھی لاہور کے سڑکوں میں موجود ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے چاہنے والے آج بھی اسی لاہور میں موجود ہے. انشاءاللہ تعالی جو گیپ، جو ایک فقدان، جو ایک فاصلہ ایک سازش کے تحت پیدا کیا گیا، میں وہ فاصلہ ختم کروں گا. انشاءاللہ تعالی لاہور میں مقابلے کرنے کے لیے تیار ہے، جیتنے کے لیے تیار ہے، اور انشاءاللہ دنیا کو دکھائیں گے کہ لاہور کو آپ نے اس سے پہلے آپشنز کیا دیے تھے. کیا لاہور کا قسمت میں ہی لکھا ہے کہ چوتھی بار اسی بندہ کو مسلط کرنا ہے؟ کیا لاہور کی قسمت یہ ہے کہ ایک کھلاڑی لاہور کے قسمت کے ساتھ کھیلتا رہے گا، یا لاہور کے مزدور، لاہور کے طالب علم، لاہور کے محنت کش، لاہور کے غریب عوام، لاہور کے سفید پوش طبقہ تیار ہے ایک ترقی پسند جماعت کے ساتھ دینے کے لیے، ایک عوام دوست جماعت کے ساتھ دینے کے لیے، شہیدوں کے جماعت کے ساتھ دینے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ لاہور ہے اور لاہور تیار ہے. انشاءاللہ تعالی فیبری 8 کو ہم لاہور سے مخالفوں کو منہ توڑ جواب دیں گے. اب آخری میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، آپ سے اجازت مانگنا ہے. 16 سال پہلے آپ نے مجھے پارٹی چیئرمین شپ کا ذمہ داری دی. 18 مہینوں کے لیے میں ملک کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ رہا ہوں، اور اب میں اپنے جیالوں سے اجازت مانگتا ہوں، اپنا پارٹی کارکنوں سے اجازت مانگتا ہوں کہ اگلا پارٹی کی سی میں اپنا اگلا جو پارٹی کی ہمارا
CC होगा, उसमें मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का, वजीर आजम का नॉमिनेशन का मैं मोशन डालूंगा। अगर आपका इजाजत हो, अगर आपका इजाजत हो तो मैं समझता हूं कि हम तैयार हैं और हमें अभी इस आपके इजाजत के बाद अवाम के पास जाना पड़ेगा, अवाम के साथ मांगना पड़ेगा, पार्टी को जितवाना पड़ेगा। मगर सिर्फ और सिर्फ अगर आपका इजाजत है तो क्या आप इजाजत देते हो? आवाज नहीं आ रहा है, इजाजत देते हो? अगर आप मेरे साथ हो, अगर आप मेरे साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। जिए भुट्टो।